پیاری اور دلاری دونوں بہنیں ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ پیاری سچ مچ میں بہت پیاری تھی اور دلاری سے زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ دلاری اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی اور دلاری تھی۔ ان دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا اور وہ ہر وقت اکٹھی رہتی، اکٹھا کام کرتی اور کھیلتی بھی ہمیشہ اکٹھی ہی تھی۔ اس گاؤں میں ایک نئی لڑکی چمبیلی رہنے کے لیے آئی۔ اس کے گھر پیاری اور دلاری کے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جب بھی ان دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اتنی محبت سے دیکھتی تو اسے غصہ آتا، کیونکہ اس کی نہ کوئی بہن تھی نہ دوست، تو وہ ہمیشہ دوسروں کو خوش دیکھ کر جلتی رہتی تھی۔ اس گاؤں میں آئے 1 مہینہ ہو گیا، مگر ابھی تک اس کی کوئی دوست نہیں بنی تھی۔ ایک دن دلاری نے اسے اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی اور کہا، آپ چمبیلی ہیں نا؟ میرا نام دلاری ہے اور میں ادھر ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں۔ چمبیلی نے جب دلاری کو خود سے بات کرتے دیکھا تو اپنا منہ موڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دلاری حیران ہوئی کہ آخر چمبیلی نے اس سے منہ کیوں موڑا۔ کیا ہوا چمبیلی؟ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی؟ دلاری نے پھر سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ چمبیلی نے بہت بدتمیزی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو اکیلے بیٹھے دیکھا تو میں آپ سے دوستی کرنے آ گئی۔ پیاری اور میں نے طے کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنی دوست ضرور بنائیں گے۔ دلاری بہت محبت سے بولی۔ تم دونوں میری دوست کیسے بن سکتی ہو؟ تم دونوں تو پہلے سے ہی ایک دوسرے کی دوست ہو۔ چمبیلی نے جل کٹا جواب دیا، جسے سن کر دلاری ہنس پڑی اور کہا، پیاری چمبیلی، دوست تو جتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ مزہ آتا ہے، اور ہم سچ مچ میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ دلاری کی بات سن کر چمبیلی سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ سوچ کر دلاری کی دوستی قبول کر لی۔ پیاری اس وقت گاؤں میں نہیں تھی، وہ اپنے امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ دلاری چمبیلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور ان دونوں نے مل کر بہت مزے کیے۔ پہلے دلاری نے اسے پکوڑے بنا کر کھلائے اور پھر دونوں نے مل کر گڑیا سے بہت سارے کھیل کھیلے۔ دلاری نے اپنے دلار سے جلیبی کا دل جیت لیا اور دونوں بہت خوش تھی۔ شام کو جب پیاری اپنی امی کے ساتھ گھر واپس آئی تو دلاری اور چمبیلی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ پیاری بھی خوشگوار حیرت لیے آگے بڑھی اور دلاری سے سلام لینے کے بعد اپنا ہاتھ چمبیلی کے سامنے پھیلایا تاکہ اس سے بھی سلام لے سکے، مگر چمبیلی نے اس سے سلام لینے کی بجائے رخ موڑا اور دلاری کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ چمبیلی نے مجھ سے سلام ہی نہیں لیا، پیاری نے دکھ سے کہا۔ پیاری، وہ تھوڑی مختلف مزاج کی ہے، مگر جلد ہی ہم دونوں کے ساتھ گھل مل جائے گی، دیکھنا پھر ہم تینوں کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور ہوگی، دلاری بولی۔ دلاری اور پیاری کی امی نے جب یہ بات سنی تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم دونوں میری بہت پیاری بچیاں ہو، مگر مجھے لگتا ہے چمبیلی کبھی بھی تم دونوں کی مخلص دوست نہیں بنے گی۔ میں نے اسے بلایا تو اس نے بہت بدتمیزی سے منہ موڑ لیا اور جواب تک نہیں دیا، اس لیے بہتر ہے تم دونوں بہنیں ہی صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھو اور کسی بھی ایسی لڑکی سے دوستی نہیں کرو جس کی صحبت میں رہ کر تم لوگ بھی ویسی بری ہو جاؤ۔ پیاری نے اس بات پر اپنی امی کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر دلاری بولی، نہیں امی، اسے ایک دوست چاہیے، دیکھیے گا جب ہماری اس سے اچھی دوستی ہوگی تو وہ بدل جائے گی۔ دلاری کی ماں نے اسے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے روز دلاری ابھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ چمبیلی اپنی گڑیا لیے ان کے گھر چلی آئی۔ اس نے نہ ہی پیاری سے بات کی اور نہ ہی اس کی امی کو سلام بولا۔ چمبیلی، تم اتنی صبح؟ ہاں دلاری، میں کھیلنے آئی ہوں، چلو مل کر کھیلتے ہیں، چمبیلی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن چمبیلی، ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے اور اپنی امی کے ساتھ گھر کا کام بھی کروانا ہے۔ کیا تم اپنے گھر کا کام نہیں کرتی؟ دلاری نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا، میری امی ہی سب کام کرتی ہیں اور تمہارا کام بھی پیاری کر دے گی، بس ابھی تم چلو میرے ساتھ کھیلنے۔
दुलारी ने अपनी अम्मी से बाहर जाने की इजाजत मांगी तो इससे पहले वो कुछ बोलती चंबेली इसे खींचकर अपने साथ बाहर ले गई। ये बात तो दुलारी को बहुत बुरी लगी, मगर इसने कुछ नहीं कहा। अब रोज ऐसा ही होने लगा। चंबेली सुबह सवेरे इसे अपने घर ले जाती और शाम को वो वापस आती। इस सारे अरसे में वो घर का काम भी नहीं करती और ना ही अम्मी या प्यारी से बात करने का मौका मिलता। शाम को वो वापस आकर वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। एक दिन चंबेली अपनी अम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। इस दिन दुलारी ने घर होने के बावजूद कोई काम नहीं किया और सब काम अकेले प्यारी ने किए। दुलारी, मुझे किचन से पानी पकड़ा दो, अम्मी ने इसे कहा। तुम दुलारी मुंह बसोरती हुई किचन में गई और पानी वाली बोतल लाकर बदतमीजी से अम्मी के सामने फेंकी। मुझसे नहीं होते ये काम, खुद कर लिया करें, दुलारी ने बदतमीजी से जवाब दिया और कमरे में चली गई। प्यारी को भी ये बात बहुत बुरी लगी। इसने और अम्मी ने सोच लिया था कि अब दुलारी से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगी। दिन गुजरते गए। दिन गुजरने के साथ वो मजीद बदतमीज होती गई। वो अब तो अम्मी और प्यारी भी इससे बदतमीजी की वजह से नहीं बुलाती थी। वो खाना भी चंबेली के घर खाती और रात को आकर अपने घर सो जाती। कुछ अरसे बाद चंबेली के अब्बू की ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गई तो चंबेली वहां से चली गई। अब दुलारी के पास ना ही कोई सहेली बची थी, ना ही प्यारी या अम्मी इससे बात करती थी। पहले 2 दिन तो वो घर में फिरती रही, लेकिन इसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो अकेले नहीं जी सकेगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता घर के काम करने की कोशिश करने लगी, मगर वो जैसे ही किसी काम को हाथ लगाती, प्यारी इसे आराम से मना करके वो काम खुद कर देती। दुलारी को एहसास हो गया था कि चंबेली हकीकत में एक बदतमीज लड़की थी, जिसके साथ रहते हुए वो खुद भी एक बदतमीज लड़की बन गई थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि एक बदतमीज लड़की की दोस्ती के लिए इसने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की और साथ साथ प्यारी जैसी खूबसूरत और मेहरबान दिल की बहन और दोस्त को खो दिया। अगले दिन इसने अम्मी और प्यारी से रोते हुए माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो अपनी बहन को छोड़कर किसी बाहर वाली लड़की से दोस्ती नहीं करेगी। अम्मी और प्यारी ने भी इसे माफ कर दिया था, क्योंकि अब दुलारी को गलत सही का एहसास हो गया था और अब तो वहां से चंबेली भी जा चुकी थी। इसके बाद वो तीनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगे।